को सुधरने वाले हैं, वहाबिये से भला कब सुधरने वाले हैं। हेलो جی ہلو جی، کیا نام ہے جناب آپ کا؟ ایک منٹ This call is now being جی recorded. جناب بولے ابھی جی کون بول رہے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام وزیر ہے. آپ کون بات کر رہے ہیں جناب؟ جی میں نور حسن بول رہا ہوں. ہاں جی نور حسن عزیر صاحب بولے. عزیر نام بتایا آپ نے؟ وزیر اچھا وزیر. اچھا اچھا، کس مکتبہ فکر سے ہیں؟ اہل سنت والجماعت اہل حدیث. آپ؟ اچھا اچھا، اہل حدیث ہیں. جی میں ہاں جی اہل ہاں جی. سنت والجماعت حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں اور پہچان میری بریلی شریف سے ہوتی ہے. تب بریلی کے رہنے والے ہیں آپ؟ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دور میں فالو کرتا ہوں. اچھا مطلب میں سمجھا آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے. الحمدللہ وہ ہمارے فقہی امام ہیں. یعنی کہ آپ مسائل میں ابو حنیفہ کی تکلیف کرتے ہیں اور عقیدے میں احمد رضا خان صاحب کی، ایسا؟ عقیدہ تو اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں عقیدے کا امام ہوں. کیا اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا ہے یا میں ابھی نے کہا ہے؟ ایک منٹ، کیا جی میں نے یہ کہا ہے کہ عقیدے کے امام ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں؟ یہ آپ پوچھ ہاں رہے تو انہوں میں نے، ہاں جواب دوں گا نا. ایک منٹ، انہوں نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے. آپ جب مجھ جیسے سے سوال کر رہے ہیں تو میں جواب دوں گا نا. آپ پوچھ رہے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں خاموش رہے. بڑا عجیب مسئلہ ہے. یہ جواب دینا نہیں ہوا، یہ نہیں آپ پاگل سوال پوچھ پنتی رہے ہے. ہیں نا. نہیں نہیں، یہ پاگل پنتی ہے، جواب دینا نہیں ہوا. آپ نے خود ہی مان لیا، میں نے نہیں میں کہا آپ نا. کو آپ نے مجھ سے سنیے پوچھا. سنیے، آپ نے خود ہی یہ مان لیا کہ ہم عقیدے میں اعلیٰ حضرت کی پیروی کرتے ہیں. آپ نے خود ہی میں نے آپ تسلیم سے کیا کیا نا. پوچھا؟ میں نے آپ سے کیا پوچھا تھا کہ آپ کس مسلک سے ہیں؟ تو آپ نے کیا کہا؟ ہم فالو کرتے ہیں احمد رضا خان صاحب کو. تو میں نے کہا تو میں سمجھا آپ ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو میں امام. نے تو وہ چیز پہلے ہی کہی. پھر آپ نے اس پر کیا کہا کہ نہیں وہ ہم مسائل میں کرتے ہیں. بہرحال کام کی بات کرو، عقیدے میں آپ جیسے کہ مطلب آپ اب نے کہا تھا. کام کی بات کرو جیسے کہ آپ نے کہا نہیں تھا. ایک منٹ نہیں جناب سنیں نا، وہ تو بات کریں گے. آپ کیا بولے؟ عقیدے میں آپ احمد رضا خان صاحب کو فالو کریں گے، مسائل میں امام ابو حنیفہ کو. تو فالو کرنے سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ امام ابو حنیفہ کو. میں نے کہا کہ میں اس دور میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوں. تو اور ابو حنیفہ دین رحمۃ اللہ دین علیہ کے دین دین کا جو مسائل میں چلتے ہیں آپ بتائے ہوئے. صحیح، دین کا جو صحیح نچوڑ ہے وہ اس دور میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہم کو سمجھایا ہے. اور مسائل تم میں کو، ہاں تم کو کس نے ہر چیز سمجھائی ہے، ہر چیز. اچھا تم کو تو یہ پھر یہ جناب امام ابو حضرات حنیفہ کے دیکھو، مسائل چھوڑ یہ دینا پھر. دیکھو یہ وہابی دیوبندی جو ہوتے ہیں یہ اسی طرح کی لایانی دیکھیے باتیں کرتے ہیں. یہ دیکھیے کام کی جناب بات نہیں میں کریں گے دیکھیے جناب اور یہ اپنی میں نہ پہچان بھی نہیں دیوبندی بتائیں گے. یہ ہوں میں ابھی سے نہ کہہ رہا بریلی ہوں. ہوں. میں دونوں طرف نسبت اس نہیں دور کرتا. میں میں قرآن اس حدیث دور کی میں طرف آپ کس کو نسبت کرتا فالو ہوں. کرتے کلیئر ہیں ذرا بات ہے. یہ بتائیے. کلیئر بات ہے. میں قرآن حدیث کی طرف نسبت کرتا قرآن حدیث کی طرف. ہوں. الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو قرآن حدیث کی طرف اگر آپ رجوع کرتے ہیں اور آپ قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں تو آپ نے ابھی کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں ہے. جی آپ بولیں پھر میں بولتا ہوں کہا تھا تاکہ کہ بات نہیں؟ جو ہے نا گڑبڑ نہ ہو. آپ نے کہا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے کہا میں تھا؟ جواب دوں. میں جواب دوں. ہاں ہاں جواب دے دیجئے. اتنا بتائیے میرے بیچ ابھی میں دیکھیے کہ دیکھیے آپ نے میرے بیچ کہا میں تھا نہ کہ نہیں بولنا. کہا ٹھیک ہے تھا؟ میں مکمل کرتا ہوں. ہاں میرے بیچ میں نہ بولے میں جواب دیتا ہوں. میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی دیوبندی اپنے مولوی کے لیے علم غیب مان رہا ہے اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے. ہم یہ بات کر رہے تھے اس میں کہ امی عائشہ بول رہی مومنوں کی ماں اہل بیت کیا بول رہی؟ جو بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے انہیں جھوٹا ہے. تو آپ جھوٹے. کلیئر بات ہے. اچھا تو ابھی آپ نے کہا تھا کہ ہم قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں. قرآن حدیث جی جی جی. یہ تو قرآن میں بھی ہے نا. سورہ انعام آیت نمبر 50 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور نام ہے غیب جانتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لوگوں کو. جس پر جو وہی آتی ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں، وہ لوگوں تک پہنچاتا ہوں. علم غیب مجھے نہیں ہے لیکن وہی جو خبر آتی ہے اس کو میں پہنچا دیتا ہوں. اچھا علم علم غیب کا غیب. انکار کیا اور وہی کا اقرار کیا. اچھا اچھا، سورہ علم انعام آیت غیب کی نمبر 50. تعریف کیجیے ذرا. علم غیب کہتے کس کو ہیں؟ علم غیب جی جی بولے آگے بولے جناب کیا بول رہے ہیں. ہاں نہیں،
ابھی سارا ماجرا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب سمجھ میں آ جائے گا اور سب کو سمجھ آ وہ جائے تو گا. آ جائے گا، وہ علم مسئلہ غیب نہیں کی ہے، تعریف لیکن آپ کیا کیجئے کہ بول علم رہے غیب کی تعریف ہے کیا؟ علم غیب کہتے کس کو ہیں؟ ہیں؟ غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، جیسے ہیں؟ مثال کے طور پر چھپی ہوئی چیز کو کلیئر چھپی ہوئی کٹ چیز کہتے کو. ہیں. ہاں، اچھا کھل کے تعریف کیجئے ذرا تھوڑا سا. اور کیسے کھل کے تعریف کروں گی؟ ہاں اور تھوڑا سا خلاصہ کر سمپل. دیجئے. اور کیا خلاصہ کروں اس کو؟ چلیے اتنا تو میں نے مان لیا، چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جو چیز چھپی ہو، جو دکھائی نہ دیتی ہو، وہ غیب ہے، وہ وہ غیب غیب ہے، ہے. اچھا اچھا غیب تو ہے. تو یہ غیب ہے کس کو؟ ہم؟ یہ غیب ہے کس کو؟ اگر چھپی ایک ہوئی اللہ چیز کو ہی غیب عالم. کہا جائے گا ہاں 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 تو پھر ہاں، یہ یعنی غیب کہ ہے اس کا کس علم کو؟ کس کو ہے؟ ہاں اس کا علم کس کو ہے؟ جی جی جی. وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ارے تو یہ پھر تو علم غیب کی تعریف ہی صحیح نہیں ہوئی. کیسے نہیں بھی؟ ابھی آپ نے کہا کہ علم غیب وہ ہے جو علم چھپا غیب ہوا نہیں، ہو، میں نے چھپی ہوئی علم چیز کو غیب غیب نہیں، کہتے ہیں. ایک نہیں منٹ نہیں، میں نے ابھی کیا کہا خاموش پہلے رہیے، بات خاموش رہیے. نہیں، ابھی آپ میری آپ بات کو بات سے غلط مت مطلب یوز پلٹیے، کر رہے ہیں. بات سے مت میں پلٹیے. پلٹوں گا نہیں، میں پلٹوں گا نہیں. بات سنیے، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا علم غیب کسے کہتے ہیں. علم کہتا ہے جاننے کو، غیب کہتے ہیں چھپی چیز کو، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اللہ عالم الغیب ہے، کلیئر ہے. اچھا ایک چیز، جیسے کہیں میت ہو گئی ہاں اور آپ کو کسی نے بتایا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے، ہاں. اور آپ وہاں چلے گئے، ہم، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں ہم، مجھے اس بات کا علم ہوا تھا، کسی شخص نے مجھے بتایا تو میں یہاں آیا ہوں. ہم، یعنی آپ کو پتا چلا، تو کسی نے ہم، بتایا، تو کسی کی خبر دینے پر، ہم. ٹھیک ہے، آپ کو بالکل. پتا چلا، کسی نے بتایا تو آپ وہاں گئے، ٹھیک ہاں، ہے، کسی ایسے کے ہی بتانے معاملہ سے آپ کو اس بات کا علم اللہ ہوا. تعالیٰ نے ایک اپنے نبی منٹ کو. خاموش. کسی کے اچھا بتانے ٹائم پر فکس آپ کر کو لیتے علم ہیں نا، ہوا. ایک منٹ ایک جناب، ایک منٹ منٹ فکس کر لیتے ہیں نا. دیکھیے لڑائی. اچھا تم جاہل لگ رہے ہو مجھے ایک نمبر کے، کتنا نہیں، پڑھے لکھے ہو جاہل ذرا. تم اچھا ہو، ایک اور چیز، تم ایک نمبر ذرا کے سورہ جاہل ہو، فاتحہ غریب پڑھ کے لطیف. ذرا بتاؤ اچھے انداز میں، نہیں، بد پھر اس کلامی کے مت بعد ہی کرو، بات تم کروں گا. جاہل، تمہارے ابا جاہل. کوئی بات نہیں، میں تو حقیقت میں بول رہا ہوں آپ کو. آپ ذرا تھوڑا سورہ فاتحہ نہیں پڑھ کے جناب، سنائیے اچھے انداز میں جناب اس مجھے کے بعد ہی یہ بات چیز کروں گا پھر. بتائے کہ آپ بد کلامی کریں گے نہیں یا نہیں نہیں، بات کریں گے. بالکل نہیں، بالکل یہ نہیں، بتاؤ. پیار محبت سے ایک بات کر طرف رہا تو ہوں. مجھے جاہل کہہ رہا ہوں، پھر جو ہے نا شروع میں جو الفاظ یوز کیا پھر وہ بھی نا برداشت تھی. ٹھیک ہے، حالانکہ میں نے برداشت کر کے آپ کو جی سنا. ٹھیک ہے، ارے ورنہ کوئی میں بات رضا نہیں ہے، خانہ جی آپ قبر کو ذرا تھوڑا تمہارے کو سا چھوڑتا نہیں ہوں. جی جیسے سورہ احمد خان فاتحہ پڑھ کے کافر تھا، سنائیے ذرا پہلے ان آپ. کے ماننے والے بدعتی مشرک ہے، ان کی رضا خانہ آ سے گئے کی اپنی پوری اوقات پر. ٹھوکتا ہوں میں. ٹھیک ہے، واہ بھائی واہ. ان کی میں نے دھجیاں پڑھنے اڑاتا کو ہوں. بول دیا اس لیے اتنا وہ کر رہے ہیں گالی گلوچ، ورنہ نہیں کیا ہوا؟ کرتے. پڑھنے کے گالی لیے گلوچ؟ بول دیا اس لیے گالی گلوچ کر رہے ہیں. کیا گالی گلوچ؟ گالی کہاں سورہ دیا میں؟ فاتحہ پڑھ کے ذرا سنا دیجیے ایک اگر بار. میں رضا خانی بولوں تو گالی ہے؟ نہیں نہیں، سورہ نہیں نہیں فاتحہ نہیں پڑھ نہیں کر جو نہیں. ذرا رضا سنا خانی کوئی دیجیے. گالی ہے؟ رضا خانی گالی ہے؟ پہلے مجھے بتاؤ. یہ جناب سورہ فاتحہ نہیں پڑھ کے سنائیں گے میں کیونکہ. سنے نا جناب، دیکھیے سنے، میری بات سنیں. اچھا آپ کس کی اگر میں تقلید کرتے ہیں، کس سنیں کو میری فالو بات. کرتے ہیں ذرا یہ بھی بتا دیجیے. اب آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں ایک تو جناب آپ، کیا انداز ہے ان کا بات کرنے کا. یہ اہل ارے حدیث ہیں. جناب عجیب مسئلہ ہے آپ کا. یہ آپ جو پہلے یہ کہتے وہ ہیں ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہم علم غیب قرآن و پہ حدیث بات کے کرو، ماننے پھر کہتے والے ہیں ہیں. سورہ فاتحہ پڑھ کے تم سنو. قرآن و ٹھیک ہے، حدیث کو پھر نہیں کہتے مانتے، ہیں میں تکلیف دعوے ہے. سے کہہ رہا ہوں. ارے اور بھائی علم اہل غیب تو حدیثوں بات کا چیز یہ سنو، ہے، تو پھر اہل اس پر حدیثوں بات کا کرو. قرآن و ورنہ حدیث سے اگر کوئی بد لینا کلامی دینا نہیں کرنا ہے، ہے تو دور پھر سے دور تک سوچ کوئی لینا. تعلق پھر نہیں ہے. جیسے احمد خان کافر تھا، تم اس کے ماننے والے ہو. ٹھیک ہے، پھر یہاں پر یہ سب نہیں چلتا. دیکھیے جناب کس طرح کی بدتمیزی کر رہے ہیں. انہوں نے رسول بدتمیزی پاک صلی اللہ سنو. علیہ وسلم کے علم غیب کا یہ تو انکار کیا. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا، سورہ انعام، سورہ اعراف. مومنوں کی ماں کہہ رہی ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں. اچھا وہاں ذاتی طور پر انکار ہے یا عطائی طور پر انکار ہے؟ وہاں علم غیب کا ہی انکار ہے. ذاتی کا یا کلی کا یا عطائی کا؟ ارے بھائی علم غیب کا ہی انکار ہے. ذاتی کلی ذاتی یا عطائی کی تو عطائی؟ بحث چھوڑو، علم غیب ہی ذاتی نہیں ہے کلی میرا یا یار. عطائی کس چیز کا انکار ہے ذرا یہ ثابت ذاتی کرو. عطائی کا تو چھوڑو، علم غیب ہی نہیں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. ارے جاہلو، تمہارا رسول ارے پاک سے تو کوئی جاہل، تیرا تعلق باپ نہیں ہے جاہل، کہیں تیرا سے پورا کہیں تک. خاندان جاہل. میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہلوا رہا تمہیں علم اے نبی آپ کہہ دیجیے میں غیب نہیں جانتا. ذاتی ابے عطائی کی تو جاہل بحث میں ہی پڑھ چھوڑو، کے علم سناؤں غیب تجھے ہی نہیں ہے قرآن. پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان اب چل الرجیم ہو گیا تیرا بسم وقت. اللہ